السلام علیکم، پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ یقیناً پیچیدہ ہے۔ کووڈ-19 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بے تحاشا ایسے مسائل ہیں کہ جس کا پاکستان کو سامنا ہے۔ بالخصوص اگر کرنٹ سچویشن کی بات کر لی جائے تو 2-2.5 کروڑ لوگ کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس تمام تر صورتحال میں بے روزگاری کی طرف گئے، اور یقیناً جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ تھے ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا مسائل ہیں جس میں اگر بالخصوص بات کر لی جائے کراچی کی تو کہ الیکٹرک کا مسئلہ جو ہے وہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو مظاہرے بھی نظر آتے ہیں، بے تحاشا پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی سنوائی جو ہے وہ اور یا کسی بھی قسم کی کوئی مثبت تبدیلی جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جس میں آٹا، چینی، دال کے مسائل تھے، اس کے حوالے سے جو کمیشن بن رہے تھے رپورٹ سے وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے، حکومت کے وفاقی وزیر کی جانب سے ایک JIT پیش کی جاتی ہے، اور اس JIT پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر TV چینلز کا ایک لمبا ایئر ٹائم جو ہے وہ اس JIT کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس JIT میں اگر کسی چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے تو وہ سیاسی مفادات پہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں کچھ نہیں دیکھا۔ اس JIT کی اگر بات کر لی جائے تو یقیناً مختلف قسم کی JIT سامنے آئیں جو بھی مطلب کسی کنکلوژن کے بغیر ہیں، کیونکہ یہ JIT عزیر بلوچ اور لیاری سے متعلق ہے تو جاننا بہت ضروری ہے کہ لیاری ہے کیا، عزیر بلوچ کون تھا۔ لیاری کی اگر بات کر لی جائے تو یقیناً ایک قدیم آبادی ہے جو کراچی میں آباد ہے، یا کہا جائے تو کراچی کی سب سے قدیم آبادی ہے جہاں پر جو ہے وہ مسائل کے انبار آج بھی اسی طریقے سے موجود ہیں۔ اسے پیپلز پارٹی کا گڑھ کہا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بے تحاشا باتیں کری، اور اس کو جنت بنانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی مسلسل اپنی گفتگو میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہتے رہے، لیکن صورتحال یہ رہی، اور جس JIT کی بات کی جا رہی ہے یا جس عرصے کی بات کی جا رہی ہے، اس عرصے کی جو صورتحال تھی کم و بیش 2 دہائیاں ایسی گزری کہ جس میں 2 جنریشن سے زیادہ جو بچے تھے مکمل طور پر وہ پوری طور پہ آپ کو ایسا لگے گا کہ وائلنس کی طرف چلے گئے، ایگریشن کی طرف چلے گئے، جن کا کوئی مستقبل نہیں تھا، جنہوں نے اگر کچھ دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ اگر کچھ بننا ہے تو وہ گینگسٹر ہے، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ گینگ چلاتے تھے، پورا ایریا جو ہے وہ گینگز آپریٹ کرتے تھے۔ ہم نے اپنا رپورٹنگ کے زمانے میں صورتحال یہاں تک دیکھی کہ ڈسٹرکٹ کا جو ٹاپ لیول پولیس افسر ہوتا تھا جب ہم اسے فون کرتے تھے تو وہ یہ جواب دیتا تھا کہ بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں۔ یہ مذاکرات، یہ بات چیت کہاں چل رہی ہے؟ جہاں پر راکٹ چل رہے ہیں، جہاں آٹومیٹک رائفلز کا استعمال ہو رہا ہے، یہ وہ علاقہ تھا۔ 2000 سے پہلے اور 2007 کے بعد کی صورتحال یقیناً مختلف رہی، لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی وہ تھی امن کمیٹی کا بننا، اور اس کے بعد لیاری کی جو یہ گینگ کی جو صورتحال تھی یہ ایک بالکل مختلف شکل اختیار کر گئی۔ اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی یہ گینگز آپس میں لڑا کرتے تھے، جس میں یقیناً ایک رحمان ڈکیت کا گینگ تھا، ایک پپو کا جو ارشد پپو کا گینگ تھا، یہ آپس میں جو ہے وہ تصادم تھا، اور صورتحال اتنی خطرناک تھی کہ اگر ایک ایریے کے بچوں کا اسکول کا سینٹر دوسرے کے علاقے میں پڑ جاتا ہے تو وہ بچے سینٹر میں پیپر دینے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ دوران رپورٹنگ یہ ساری صورتحال کے ہم خود وٹنس رہے، لیکن یہاں جو صورتحال نظر آئی، جس چیز کو آج تک پولیٹیسائز کیا گیا اور جس کو مکمل طور پہ کیش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی صورت بھی سبسٹینشیٹ نہیں کیا جا رہا، یہ 34 صفحات کی JIT ہو یا 4000 صفحات کی JIT ہو، لیکن اگر لیاری پہ لکھنا چاہیں گے تو شاید ہزاروں جو پرچے ہیں، ہزاروں کاغذ بھی جو ہے وہ کم پڑیں گے۔ یہ صفحات جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ لیاری کی کہانی، لیاری کے قصے، لیاری کے معاملات بے تحاشا موجود ہیں۔ لیاری کی جو صورتحال رہی، اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے کہ بنیادی مقصد تھا، اگر آج کسی کو لیاری کے اس دکھوں کا مقابلہ کرنا تھا تو یقیناً لیاری کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی، یا جو لوگ وہاں پر مارے گئے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ضرورت تھی کہ ان تمام تر اس حالات میں یہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی موجود تھیں، تمام ادارے بھی اپنی جگہ موجود ہوا کرتے تھے، اور قتل و عام جو ہے وہ ایسا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر اسٹیٹسٹک آپ اٹھا کے دیکھیں تو صورتحال کچھ اس طریقے تھی کہ کراچی کا جو کرائم تھا اس کا 70% صرف ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہوا کرتا تھا، اور اس کا میجر ایریا جو تھا وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ تھا۔ اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو یہ گینگ وار اس حد تک پینٹریٹ کر چکی تھی کہ نہ صرف لیاری میں بلکہ مارٹن کوارٹر کے علاقے میں، جہانگیر روڈ کے علاقے میں، اس کے علاوہ ملیر میں، اور اس کے علاوہ دیگر جو بلوچ پاکٹس تھیں اس کے اندر جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا۔
یہ نہیں کہ یہ اتفاقاً جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی، اس کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا گیا اور بے تحاشا جو ہے وہ امپاور کیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ کراچی کی صورتحال جو ہے وہ مخدوش سے مخدوش ہوتی چلی گئی۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں سلیم بخاری صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مظہر عباس صاحب، جبکہ ہمیں ڈیفینس اینالسٹ جوائن کریں گے بریگیڈیئر امجد علی، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اس تمام تر صورتحال میں اتنے تمام تر ایشوز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جے آئی ٹی پہ اتنا زیادہ فوکس ہو رہا ہے، اور اگر فوکس کسی چیز پہ ہو رہا ہے، انصاف کی اگر بات کی جا رہی ہے، تو انصاف کے لیے کیا ضروری نہیں تھا کہ لیاری میں جو کچھ ہوا اس کو کنکلوڈ کیا جاتا، ان ذمہ داروں کو سامنے لایا جاتا؟ بہت شکریہ آپ کا منصور، آپ نے موقع دیا مجھے اپنے پروگرام میں، بہت گمبھیر موضوع ہے جو ہے وہ آپ نے چھیڑ لیا ہے، اور جیسا آپ نے خود سے کہا کہ اس کی تاریخ بڑی طویل ہے، اور یہاں پر جو کچھ ہوتا رہا، چاہے وہ گینگسٹرزم تھی، چاہے وہ سیاست تھی، وہ اس کے لیے کئی ہزاروں پیجز چاہیے، یہ بھی آپ نے درست کہا۔ اصولی طور پر تو اس پر بات کرنے کے لیے مظہر عباس صاحب سے زیادہ کوئی مناسب آدمی نہیں، لیکن میں اپنے علم کے مطابق جتنا کچھ مجھے معلوم ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک وہ ایرا ہے جب ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے پیک پر تھی، اور سانسیں بند کرنے کی کراچی کے دعوے کیے جاتے تھے لندن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے، تو اس ایرا میں جا کے جب تک آپ صورتحال کو نہیں دیکھیں گے آپ کو کبھی لیاری کی صورتحال سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا لیاری میں کیا ہو رہا تھا، کیا ان گینگسٹر کس کے سپورٹر تھے، کس نے بنائے تھے، وہ آپ چھوڑ دیجئے، پہلے تو یہی طے کر لیجئے کہ ایم کیو ایم کیوں بنی تھی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کرنے والے جو ہیں، چاہے جو وہ مقتدر حلقے ہیں جو بھی ہیں، وہ وقت کی نزاکت کے مطابق، وقت کی ضرورت کے مطابق اس قسم کی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، پھر وہ چیزیں قابو سے باہر ہو جاتی ہیں۔ یہی معاملہ طالبان کا ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہاں سے بنے تھے، وہ کیسے بنے تھے، اور پھر اس کے بعد کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ اس قسم کی جو آرگنائزیشن یا تنظیمات بنتی ہیں، یا اس طرح کے گینگز جو بنتے ہیں، اس کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ خواہش، چاہے وہ مقتدر حلقے ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور لیاری جو ہے یہ ان سیاسی محاذ رائیوں کا، اس حکومت اور مقتدر حلقوں کے فساد کا گڑھ بنا رہا ہے ایک طویل عرصے تک۔ بڑے بڑے کریکٹر ہیں اس میں، آپ پورے کا پورا ایرا اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب انٹیریئر منسٹر تھے جناب ذوالفقار مرزا صاحب، اس وقت کیا ہوا وہاں، جب گبول صاحب کا راج چلتا تھا وہاں تب کیا ہوا۔ تو یہ ایک بہت ہی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے، جس کو اب اس لیے پرومیننس مل رہی ہے کہ جو جے آئی ٹیز کا فساد چل رہا ہے حکومت سندھ اور فیڈریشن کے درمیان، اس نے جو شکل اختیار کر لی ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس میں سے بہت خوفناکیاں ابھی نکلنے والی ہیں۔ میں پہلی خوفناکی کی طرف آپ اشارہ کرتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو۔ جی دیکھیے، جو جے آئی ٹی زیدی صاحب کے پاس ہے، جس کو لہرا رہے ہیں، وہ چاہے پارلیمنٹ کا فلور ہو، چاہے پریس کانفرنس ہو، چاہے ٹی وی ٹاک شوز ہوں، اس پر 4 اداروں کے سربراہوں کے دستخط ہیں جو نمائندے تھے جو اس جے آئی ٹی میں، اور جو جے آئی ٹی سندھ حکومت نے جاری کی ہے اس کے اندر 7 کے، ایک تو جاری کرنے والے کے دستخط، اور 6 جو ممبر تھے ان کے دستخط ہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ علی زیدی صاحب نے یہ مناسب کیوں نہیں سمجھا کہ اس سے پہلے کہ وہ پبلک جائیں اس ایشو کو لے کے، ان 4 بندوں سے جن کے دستخط سندھ حکومت کی جے آئی ٹی پر بھی ہے، ان سے ہی پوچھ لیتے کہ بھائی اگر آپ کی جے آئی ٹی یہ تھی تو آپ نے وہاں کس کھاتے میں دستخط فرمائے ہیں۔ تو اب مجھے تو صورتحال بالکل سمجھ آ رہی ہے کہ کس کو اس سے فائدہ ہوگا، کس کا اس سے نقصان ہوگا۔ سب سے بڑی کنٹروورسی یہی ہے کہ ایک 7 دستخطوں والی یا 6 دستخطوں والی جے آئی ٹی ہے، ایک 4 دستخطوں والی جے آئی ٹی ہے۔ اس نے پورے کے پورے میڈیا کو اس وقت اوورٹیک کیا ہوا ہے۔ قوم کو مسائل دیگر درپیش ہیں۔ علی زیدی صاحب نے جو درفنتنی چھوڑی ہے، وہ ایک توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبذول کرانے کی ایک کوشش مجھے تو لگتی ہے ایمانداری سے۔ اس لیے اگر اداروں کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ سندھ حکومت نے کیا ہے کہ اپنی مرضی کی جے آئی ٹی پر ان سے دستخط کروا لیے، تو ان اداروں کو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ بخاری صاحب، ہم آپ کی سرپرستی میں جو ہے وہ اسی کراچی میں اسی لیاری کو جو ہے وہ رپورٹ کرتے رہے، اگر آپ کو یاد ہو، تو اس جے آئی ٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بنیادی سوال تو یہ ہے۔ میں نے تو آپ سے کہہ دیا، بالکل آپ نے درست کہا کہ میں آپ ہی کی زیر سرپرستی جو ہے وہ اس پہ رپورٹنگ کرتا رہا۔ آپ اب تو ماشاءاللہ بہت سینئر آدمی ہیں، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ ہی کی زیر سرپرستی اس پہ رپورٹ کرتا رہا۔ 2006-07 میں جو صورتحال تھی وہ ساری دنیا کو پتا ہے۔ اس جے آئی ٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہے جس پہ شور مچا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہا، اور نہ ہی
وہ وجوہات بیان کی گئی ہیں اس JIT میں جس کی وجہ سے لیاری میں جو کچھ ہوا وہ ہوا. میرے خیال سے میں پھر کہوں گا بالکل ایمانداری سے کہ محمد عباس صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اتھارٹی کے ساتھ اس کے اوپر بول سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کلوزلی اس کو دیکھا ہے. میں جہاں بھی گنجائش موجود ہوگی میں ضرور انٹرپٹ وہاں کر لوں گا. میں بالکل محمد عباس صاحب کی طرف جاؤں گا. بھائی صاحب محمد عباس صاحب کو کوئی رابطے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, اس سے پہلے بریگیڈیئر صاحب کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کیسے دیکھتے ہیں, ایک تو JIT کی ایڈمیسیبلٹی کورٹ میں نہیں ہے, پھر اس پہ جو ہے یہ اتنا واویلا جو مچ رہا ہے, اور اگر لیاری کی بات کر لی جائے تو لیاری پہ تو 1000 کہانیاں ہیں, مطلب اس کے تو قصے نہ ختم ہونے والے ہیں. یہ ہم کس چیز پہ لگے ہوئے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ منصور. بات یہ ہے کہ یہ ہم غلط نہیں لگے ہوئے. اگر میڈیا اس کے اوپر لگا ہوا ہے تو یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ ایک وہ چیز ہے جس نے 2 دہائیوں سے, جیسے بخاری صاحب فرما رہے ہیں, ایک ہمیں یرغمال بنانے والی ہمارے میٹروپولیٹن سٹی کو وہ والی کیفیت پیدا کی تھی. تو اس کو لائٹ تو لینا نہیں ہے, اس کو تو بالکل اس کو تو تھریش ہولڈ اس کا ایسا رکھنا ہے کہ اس کو ہر فورم پہ ڈسکس کرنا چاہیے. اور بالکل ہمارے جو ٹی وی کے ہمارے دوست حضرات ہیں, اینکرز ہیں اور تجزیہ نگار ہیں, وہ بالکل درست کر رہے ہیں اس کو, تاکہ یہ بات کسی طرح حکومت کے ایوانوں تک بھی پہنچے اور جو وہ لوگ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں ان تک پہنچے. تو یہ تو بڑا ضروری ہے. اس پہ تو میں 100% سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنی بحث ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے, ایکچوئل چیز بالکل باہر نکلنی چاہیے. اور یہ بھی جس طرح بخاری صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے اس وقت جو منسٹر ہیں زیدی صاحب, ان کے ہاتھ میں ایک اور JIT ہے, جبکہ سندھ حکومت نے ایک اور JIT پبلش کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2016 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کو پبلش کرنے کے لیے کہا گیا تھا, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ 1 یا 2 کنٹمپٹ آف کورٹ کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل کیا گیا اور اس کو پبلش کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مینوپولیٹ کرنے میں, اس کی ایڈیٹنگ میں میرے خیال میں 4 سال لگے اس حکومت کو کہ اس کو اس طرح پبلش کیا جائے جس طرح آج وہ لوگ ٹی وی پہ ہمارے معزز جو سیاستدان ہے, پولیٹیشین ہے, میں نام نہیں لوں گا, جب وہ آ کے ٹی وی پہ آ کے اسے بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں اور اپنے وہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ کون تھا, کیسی ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جو انہی گینگسٹرز کی لاشیں اٹھا کے اور یہ باہر نکلتے تھے اور انہوں نے گہراؤ کرتے تھے رینجرز ہیڈ کوارٹر کا, اور ان پروسیشنز کو یہی پولیٹیشین لیڈ کر رہے ہوتے تھے 2-4 جو آج کل آپ کو پتہ ہے. اور یہی ہے جنہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ جو وہ پل ہے اس کو انہوں نے بلاک کیا تھا انہی گینگسٹرز کی لاشیں وہاں رکھ کے. تو یہ اس کو لائٹ لینا تو ہے ہی نہیں. ایک بات میں یہ کہوں گا منصور, دیکھیں ریٹروسپیکٹ میں اگر آپ چیزیں دیکھیں تو ہندوستان اور پاکستان کا ایک مزاج ہے, ایک کلچر ہے. یہ مزاج اور کلچر جو ان کا ہے, اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ سنس 1967 اور جو جنرل پبلک ہے اس کے درمیان میں ایک اتنی بڑی خلیج کریٹ کی گئی, جس خلیج کو یا انڈر ورلڈ کے لوگوں نے پر کرنے کی کوشش کی, یا ایز اے گینگسٹر جو ہے وہ کریٹ کر کے ان کو پر کرنے کی کوشش کی گئی, اور اسی کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے ہنج کر کے رکھا, اپنا پولیٹیکل سسٹم, اپنی پاور, اپنی اتھارٹی, اپنا سارا کچھ. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. اس میں ہم یہ صاحب JIT پہ سوال بڑا امپورٹنٹ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ پرانے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں نا تو اس JIT سے کہیں زیادہ مفصل رپورٹس, مفصل اطلاعات, اوتھینٹک چیزیں, کوٹیشن کے ساتھ آپ کو معاملات جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ چیزیں موجود ہیں. جی بالکل, جو JIT بنی تھی ان کی جو انویسٹیگیشن ہے, دیکھیں اس میں بڑے ذمہ داران تھے, بڑے ذمہ دار لوگ تھے, اور ان بڑے ذمہ داری کے ساتھ جائن کیا, اس کے اندر تو نیٹی گریٹی موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو JIT تھی, جو ایکچوئل تھی, اس JIT کو پبلش کرنا, اس پہ تو میں ابھی بھی یہ اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس میں بالکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تو کام ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے. معاملات ہوتے ہیں یا 2 بڑے ستونوں کے پاس, یا پولیٹیکل لیڈر پولیٹیکل سسٹم کے پاس, یا وہ جو کہ آئین کا تحفظ کرتے ہیں وہ ہماری معزز عدلیہ ہے. اب معزز عدلیہ اس کو کیسے دیکھتی ہے, کیسے لیتی ہے, اس کے اوپر کیسے دوبارہ اس کو انویسٹیگیشن کی طرف لے کے جاتی ہے, یا اس کو جسٹ لیٹ لوز کر دیتی ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں ایز این انالسٹ کہ اس کو بالکل لیٹ لوز نہیں کرنا چاہیے. اس کو ونس فار آل اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے منطقی انجام پہ پہنچانا چاہیے. اور اس میں مزید یہ کہوں گا, دیکھیے اس پورے گینگ وار کے جو تھے وہ 3 زبردست قسم کے پہلو ہیں. نمبر 1 تو ان کے نیکسس پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ وہ جو بھی پارٹی تھی, دوسرے ان کی کرمنل ایکٹیویٹیز, اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ اور خطرناک بات ہے وہ ہے ایسپیناج.
एस्पेनॉज का मतलब ये है कि जो हॉस्टाइल कंट्री की हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात और जिसे कहते हैं ना इंफॉर्मेशन के तबादले, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको फ्रंट फुट पे आना चाहिए और उनको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। और जो बुनियादी सवाल यकीनन यही है कि इसको जो है वो मजीद अब ये 34 सफ़ात पे मसला नहीं रुकेगा या ये 2-3 JITs पे ये मसला नहीं रुकेगा, ना रुकना चाहिए, बल्कि वो तमाम तर सूरत हाल जो कुछ गुजरा है माजी में अगर उस पर बात होनी चाहिए तो मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए। जिम्मेदारान को जो है वो सामने लाना जो है वो वक्त की बुनियादी ज़रूरत है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे JIT के हवाले से आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि JIT जिसकी एडमिसिबिलिटी हम देखते हैं कोर्ट में नहीं है, और अभी गुज़िश्ता चंद सालों की अगर बात कर ली जाए तो इन JITs की बुनियाद पर बेतहाशा कीचड़ उछाले गए, बेतहाशा जो है वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है वो इनको इस्तेमाल किया गया। इससे ज़्यादा कोई मसरफ नहीं है इसका। देखिए, पहली बात तो ये है मंसूर कि जो गुफ्तगू ब्रिगेडियर अमजद साहब ने की है, मेरे ख्याल से उन्होंने एक तरह से दरिया को कूजे में बंद किया है कि भाई अब जब ये एक जवाब आ गया है अथॉरिटीज़ के पास, चाहे वो फेडरल अथॉरिटीज़ हैं चाहे वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, कि JIT के हवाले से कुछ गुफ्तगू लियारी की हुई है, तो फिर इस चैप्टर को पूरा खोल देना चाहिए ताकि ये पता चले कि किस वक्त में कौन किसको कैसे इस्तेमाल करता रहा है। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, मैं फुल्ली इसको सपोर्ट करता हूँ। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल ठीक है, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल रजीम्स ने फ़ायदा उठाया कराची की सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करके, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी सॉरी, चाहे वो MQM थी, चाहे वो जो भी सियासी यानी रूलिंग एलीट थी, उन्होंने भी इस्तेमाल किया इसको। तो अब इसको एक किनारे किसी लगाने के लिए मेरे ख्याल से इसको दरगुजर से काम नहीं लेना चाहिए, ना आंखें छुपानी चाहिए उन हकायक से जो अब फाश होने वाले हैं। तो अप्रोच यही होनी चाहिए कि कराची को अगर अमन देना है तो वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की बनाई हुई अमन कमेटियों ने नहीं देना है, या वो वहाँ के बाबा लाडला ने या वहाँ के उज़ैर बलोच ने नहीं देना है। अमन वहाँ उसी सूरत में आएगा कि जो इश्यूज़ हैं वहाँ के उनको एड्रेस किया जाए और परमानेंट बुनियाद पर उनका सलूशन ढूंढा जाए, ताकि लियारी के लोग जो हैं वो भी कराची के दीगर अवाम की तरह से अमन का सांस ले सकें। कब तक आखिर वो लाशें उठाते रहेंगे और लाशें दफनाते रहेंगे? मेरे ख्याल से बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, बहुत वक्त गुजर गया है। इसको तो बहुत देर पहले, कम से कम 20 साल पहले इस मसले को हल हो जाना चाहिए। आज भी हम देखते हैं तो सरफेस पे आपको अमन नज़र आता है, लेकिन अंडरग्राउंड कह लीजिए या दर पर्दा कह लीजिए, जो कुछ लियारी में हो रहा है वो मेरे ख्याल से किसी भी ना रजीम को सूट करता है, ना किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सूट करता है, और ना ही पाकिस्तान के अवाम को जो बहरहाल कराची से मोहब्बत करते हैं। कराची पॉलिटिकल हब भी है, कराची इकोनॉमिक हब भी है, वहाँ के लोगों को भी अब इत्मीनान का सांस आना चाहिए। लिहाजा इसके सारे स्टेक होल्डर्स का घेराव करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से इस सिमत में अगर इस वक्त इमरान खान साहब अनपॉपुलर डिसीजन ले रहे हैं तो ये भी एक अनपॉपुलर शायद होगा, लेकिन दर हकीकत एक सही सिमत में सही एक्शन होगा अगर वो अपनी ही पार्टी के लोगों को इस पर सियासत करने से रोकें और जो हकायक हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अगर वो इकदाम करेंगे तो इसको पजीराई मिलेगी पूरे पाकिस्तान। तो भाई साहब, मेरे ख्याल में PTI के अपने इलेक्टेड मेंबर शकूर शाह जो है वहाँ मौजूद हैं, इस सबसे बेहतर रोशनी वो इन तमाम तर मामलात पे डाल सकते हैं। देखिए मंजूर, बात यह है कि लियारी की सूरत हाल से PTI भी किसी सूरत में जो है वो सरफे नज़र नहीं कर सकती, इसलिए कि इसी JIT में एक जगह ये भी लिखा है कि PTI ने भी ऑफ़र की थी उज़ैर बलोच को कि आइए हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। तो कोई भी शख्स जो है या कोई भी पार्टी, कोई भी रूलिंग एलीट के बंदे जो हैं वो डिसोन नहीं कर सकते अपने आप को अपने आप की जिम्मेदारी के लिए, जो उनके ऊपर जिम्मेदारी वाजिब है कि वो कराची के और ख़ास तौर से लियारी के लोगों को अमन का रास्ता हमवार करें। उसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन जो भी वो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि लियारी के लोगों को एक तवील अरसा हो गया इस सुप्रेशन में रहते हुए। उनके लिए ना जमहूरियत के कोई मानी है, ना उनके लिए किसी निज़ाम हुकूमत के कोई मानी है, इसलिए कि वहाँ तो अमन नहीं है, वहाँ तो लाशें अभी तक उठ रही हैं। और जब कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट, सीनियर वकील हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तज़ा साहब।
वालेकुम अस्सलाम। मुर्तज़ा साहब, ये JIT का जो है मामला आपके सामने है, तो एक हफ्ते से कमोबेश जो है वो तमाम तर चैनल जो है वो JIT पे बात कर रहे हैं। तो बुनियादी सवाल एक बनता है, एक तो JIT की कोई एडमिसिबिलिटी कोर्ट में नहीं है, और तमाम तर पॉलिटिकल गेन्स के लिए हमने देखा मुताद्दिद JIT जो है वो हमारे सामने आती हैं और उस पर जो है वो एक वबाल मचता है और फिर मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। कोर्ट में कहीं उसकी बुनियाद पर जो है वो ना इंसाफ मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। देखिए, ये 4 साल पुराना मामला है और अगर इसको होता तो अभी तक कर चुके होते। 4 साल में जब कोई चीज नहीं उन्होंने आगे नहीं बढ़े तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल साइड में इन्होंने प्रोसीड न करना था या नहीं करना है। जब ना करना होगा, प्रोसीड नहीं करना होगा, तो फिर उसमें जो डिले होता है, जितना डिले करेंगे कार, वो डिले जो है ना वो फिर फैटल होता है प्रोसिक्यूशन के लिए। अब भले JIT में जो है ना वो नाम आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के आ रहे हैं, 2 वर्जन आ रहे हैं। एक वर्जन ये आ रहा है कि नाम उनके हैं, एक वर्जन आ रहा है कि नहीं है। मगर अगर एक है भी, उनका नाम है भी, तो भी शायद उसमें कोई उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा। नहीं कामरान मुर्तज़ा साहब, ये मतलब JIT की बुनियाद पर आपको लगता है कि कोई जो है वो फैसला साजी में जो है वो अदलिया में कोई हेल्प आउट होता हो? नहीं, इसकी ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो इसका लीगल स्टेटस जो होगा वो अपना इसमें डिस्क्लोजर है, और डिस्क्लोजर जो है वो उसमें इसके आगे कोई बरामदगी नहीं हुई है, तो इसलिए उस JIT की रिपोर्ट से जो है ना वो कुछ भी नहीं होगा। और फिर एक 164 का भी जो है ना वो उसमें उनका बयान, तो 164 का जो बयान है बिल्कुल, वो अगर उसको ले भी ले आप, तो फिर भी मेरा ख्याल है वो तो मेकर के खिलाफ यूज हो सकता है, दूसरों के खिलाफ यूज नहीं हो सकता। और अमूमन जो प्रैक्टिस हमने देखी है 164 का बयान जो है जब कोर्ट में जाता है मामला, तो वहाँ आदमी जो है वो मुकर जाता है और मामला खत्म हो जाता है, रिजेक्ट कर देता है। तो इसमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें जो है ना कोई उनको इसके हवाले से जो है आगे लेके चले। खाम खा लोगों को नॉन इशू में उलझाया हुआ लोगों ने, और ये नॉन इशू चलता रहेगा, इसमें 2-4 महीने चलेगा, फिर उसके बाद कुछ नया इशू आ जाएगा। जी ब्रिगेडियर साहब, ये एक अहम सवाल है। इस JIT की बुनियाद पे कोई पेशरफ्त नहीं होने वाली, किसी को सजा नहीं मिलने वाली, लेकिन जो मेन आपके जो कोर इश्यूज थे मुल्क के, इस वक्त वो तमाम तर साइडलाइन हो गए, और उसके बाद जो है वो आप अगर डिबेट एक हफ्ते से आपके मुल्क में चल रही है वो इस JIT पे चल रही है। देखिए, ये मंसूर मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये एक नॉन इशू नहीं है। ये देखिए, आपका एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आपका बिजनेस हब है, उसके अंदर जिस तरह का गदर 1970 से लेके आज तक मचा है, आपके ख्याल में ये एक नॉन इशू है? ये बिल्कुल एक नॉन इशू नहीं है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 1970 साहब नॉन इशू नहीं है, लेकिन इसको आज भी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। 34 दफात में लियारी का मसला हल नहीं हो सकता। वही मैं वही अर्ज करने लगा हूँ। देखिए, 1971 के बाद से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई नुक्ता नजर से जिस तरह पाकिस्तान एक अनसरमाउंटेबल फोर्ट्रेस में कन्वर्ट हो चुका है, चाहे वो मिलिट्री माइट है, चाहे वो एटॉमिक पावर है, चाहे वो साइबर स्पेस है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसकी डोमिनेशन है, तो हमने इन ही सालों में बहुत दुख बर्दाश्त किया मिनाहसुल कौम इन जैसे गैंगस्टर्स के हाथों और इन जैसे लोगों के हाथों, जहां हमने जवान बच्चों की लाशें उठाई हैं जस्ट फॉर नथिंग, फॉर द पॉलिटिकल गेन्स। और अगर हम अभी भी कहें कि ये एक नॉन इशू, देखिए ना, नॉन इशू नहीं है ब्रिगेडियर साहब, इसके लिए बहुत ज्यादा अभी एक लंबी फहरिस्त है जिनको सामने लाने की जरूरत है, यकीनन जो है वो इसकी जरूरत है। देखिए, हम जो मीडिया के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत अहम सतून है इस वक्त इस रियासत का। ये अब हम आप देखिए ना, ये जो आवाज उठ रही है, ये इट विल नॉट जस्ट फॉल ऑन द डेफ ईयर्स, ये इंशाल्लाह दिस विल प्रोड्यूस सम रिजल्ट्स, और मैं ये समझता हूँ। और एक और बात ये है कि आप देखिए, पिछले 6, 8, 10 सालों में हमारी अदलिया की जो शक्ल है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ, यानी एक मजबूत इदारे के तौर पे सामने आई है, और कोई बंदा उसके आगे पर नहीं मार सकता है इस वक्त, जबकि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एपेक्स कोर्ट की तरफ से, या हाई कोर्ट की तरफ से, या किसी भी अदालत की तरफ से आता है, और जो भी मुअज़्ज़ज़ अदलिया और जज साहबान और वो जो फैसला करते हैं, उस पर मनुअन अमल न सिर्फ किया जाता है बल्कि उस पर अब करवाया भी जाता है थ्रू द इन्फोर्समेंट। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये जो आवाज उठाई जा रही है, एक गैंगस्टर, एक उज़ैर बलोच एक गैंगस्टर था ना, ये तो एक गैंगस्टर था, ऐसे कितने गैंगस्टर हैं जो इन ऑफिस भी अभी होंगे,
آپ دیکھیے کہ ذرا پولیٹیکل سسٹم کو لیٹ لوز کرنے دیں. ابھی سلیم بخاری صاحب نے ایک بات فرمائی ہے, میں ڈان کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, بالکل ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ لکھا گیا کہ جب 2012 میں عزیر بلوچ کے ساتھ PPP کی ناراضگی چل رہی تھی ایک سیاسی جماعت کی, تو PTI نے بھی آفر کیا تھا آ جاؤ, PMLN نے بھی کیا ہمارے پاس آ جاؤ. وائی ہی واز سو امپورٹنٹ؟ جسٹ فار دی ویسٹڈ انٹرسٹ, نمبر 1. نمبر 2 پولیٹیکل گینز. نمبر 3 کہ وہاں کراچی کے اندر ایک ایسی فورس آپریٹ کر رہی تھی جو ان کے فیور میں نہیں تھی, اور اس فورس کا ایک کاؤنٹر انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا جس کو لیاری گینگ وارز کا نام دیا گیا, اور ایسے گینگسٹر کریٹ کیے گئے. لیکن جو فورس آپریٹ کر رہی تھی اور جس نے اس کو کریٹ کیا اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی بات چیت ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بھی کورٹ کے آرڈرز ہونے چاہیے. ان لوگوں کو بلائیں یار, یہ کیا کرتے رہے اس ملک کے ساتھ, کیا کھلواڑ کیا ہمارے ساتھ انہوں نے, اور رزلٹ کیا نکلا. وہ ایک بچے جو اس وقت آج سے 20 سال پہلے جو 20 سال کے ہیں, بالکل وہ ان کے خیال میں وائلنس جو ہے وہ ہر چیز کا حل ہے, اور وائلنس جو ہے وہی آپ کو پاور دیتی ہے, اور جو وائلنس ہے اسی پہ بیس کرتے ہوئے یہ بڑے بڑے لوگ آپ کے گھروں میں آئیں گے, آپ کو امن کی شیلڈیں پیش کریں گے, آپ کو شاباشی دیں گے, آپ کو کئی کے ملین روپیز دیں گے, آپ کو پلیجرز اور ڈسپلیجرز کنوے کیے جائیں گے, آپ اپنی مرضی سے الیکٹ کروا کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں گے, آپ اپنی مرضی سے پولیس آفیسر نتھنگ لیس دین دی SHO جو ہو از اے ویری ویری پاورفل آفیسر, وہ آپ اپنی مرضی کے لگوائیں گے, اور آپ کا جس کو دل کرے گا آپ اسے ٹھوک دیں گے, اسے مار دیں گے, اٹھا لیں گے اور ابڈکشن کریں گے. اور یہ لا الہ الا اللہ, دیکھیے یہ واقعہ یہاں نہیں رکنا چاہیے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ 38 صفحات پہ ہمیں نہیں رہنا چاہیے. لیکن ہم تو بریگیڈیئر صاحب اس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں نا کہ عزیر بلوچ نے پیپلز پارٹی کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے, اس میں PTI کی حد تک شامل ہے, آفاق احمد کا نام آ گیا ہے نہیں آ گیا, ہم اس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. وہاں معاملات کچھ اور تھے, جو صورتحال ہم نے دیکھی وہ بہت زیادہ مختلف تھی, ایک آرگنائز کرائم تھا جی بالکل, اور ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ ہوا, اس میں بہت بڑے لوگ تھے اور وہ سب کچھ سامنے تھا سب کے. دیکھیے جی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میرے once I was doing masters in criminology, my thesis were on this. میرے اسی کے اوپر تھیسس ہے, یہ آرگنائز کرائم گینگ وارز کے اوپر. اور میں آپ کو بتاؤں, خدا کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے ان لوگوں کے وہ معاملات دیکھ کے. اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں نا یہاں یہ نام نہیں آ رہا, نہیں رکے گا, کیسے؟ یہ ایک ریاست ہے بھائی, اس کے اندر انپاپولر ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. انپاپولر ڈیسیجنز جب تک نہیں لیے جائیں گے اس وقت تک یہ آپ ایسے لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے. یہ انپاپولر ڈیسیجن کون لے گا, اس پہ مزید بات کریں گے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے لیاری کا, JIT کا, جو لیاری کی صورتحال رہی اس کا. سلیم بخاری صاحب, بے تحاشا لوگ مسنگ ہیں اور اس کے لیے کوئی سرچ کی ضرورت نہیں ہے, مطلب ویڈیو کنفیشن جو ہے موجود ہے. سر فہرست ذوالفقار مرزا ہیں جن کی ایسی گفتگو آج بھی موجود ہے کہ جس میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیریفائی ہو رہی ہیں. تو اتنا محدود رکھنا اس کو, یہ سوائے مطلب پولیٹیکل مقاصد کے لیے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں دکھ رہا اس میں. دیکھیں منصور, 2-3 باتیں اس حوالے سے اور میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے آپریشن میں جو کلین اپ آپریشن تھا اس میں چونکہ رینجرز بہت کلوزلی اور فوج بھی اس میں ملوث کیا مطلب شامل رہی ہے, جس کی وجہ سے کراچی والوں کو امن کے یہ دن دیکھنا ملے ہیں جیسے کیسے بھی وہ ہیں. ابھی تو مکمل امن نہیں ہے, لیکن اس امن کی بحالی میں چونکہ ان 2 اداروں کا بڑا کردار ہے, اور انہی کے جو سیکٹر کمانڈر اور جو کور کمانڈر ہوتے تھے ان کے پاس بے پناہ انفارمیشن ہے اس حوالے سے کہ کون کیا تھا, کس نے کس کے لیے کیا کیا, کس کو کہاں سے سرمایہ ملتا تھا, کس کو کہاں سے اسلحہ ملتا تھا. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کے پریمیسز کے بالکل ساتھ ہوں کہ یہ موقع ایک قدرت نے مہیا کیا ہے کہ اس وقت ان تمام ملک دشمن عناصر کو, خاص طور سے جو کراچی کے امن کے دشمن تھے, چاہے وہ MQM میں تھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی میں تھے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں تھے, ان کو اب ایکسپوز کرنا چاہیے. نہ صرف ایکسپوز کرنا چاہیے بلکہ ان کے خلاف مقدمات قائم کر کے ان کو قرار واقعی سزا دلوانی چاہیے. اصل مسئلہ جہاں آگے خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی, وہ ان میں سے بہت سے عناصر کی وہ سرپرستی کرتی ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کو کسی قسم کی سزا ملے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انہیں سزا ملے گی تو انہیں ڈر ہے کہ پھر ان کو بھی ایکسپوز کریں گے وہ پارٹیوں کی, چاہے وہ لیڈرشپ ہے, چاہے وہ خود پارٹیوں کے بڑے چیئرمین صاحب جو ہیں خود ذمہ دار ہیں. کراچی کے امن کو
یقینی بنانے کے لیے ان عناصر کو اگر اس وقت چھوڑ دیا گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کراچی میں ایک بار پھر امن قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ غازی، لیکن ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ جے آئی ٹی میں جو ہے وہ کئی 7 جو ہے وہ اداروں کے سگنیچر ہیں، کئی 4 اداروں کے سگنیچر ہیں، لیکن کیوں اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ کور نہیں کیا گیا اس ایشو کو؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہزاروں موجود ہے کہ افراد کی جو ہے وہ انصاف کے متلاشی ہیں کہ کسی ایک ایشو کے اوپر اتنے اہم ذمہ دار اداروں کی طرف سے کیوں 2 قسم کی جے آئی ٹیز جو ہیں وہ پبلک کے سامنے آ رہی ہیں، کیوں ایک کنسنسس ڈاکومنٹ نہیں بنا ہے۔ اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا، میں پھر یہ دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ اگر وہ ادارے جو مقتدر حلقے ہیں جو پاکستان کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے مینوپولیشن کی ہے تو انہیں کھل کے بولنا چاہیے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ ڈاکومنٹس چوری کر کے یا کسی بھی ذریعے سے حاصل کر کے ایکسپلائٹ کر کے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے، تب بھی ان اداروں کو بولنا چاہیے، خاص طور سے ان 4 حضرات کو جنہوں نے جن کے دستخط پہلی جے آئی ٹی پر بھی ہیں اور دوسری پر بھی ہیں۔ اگر یہ معاملہ حشب کرنے کی کوشش کی گئی، منصور میں ذمہ داری سے یہ بیان دے رہا ہوں کہ کراچی پھر ایک دفعہ انہی اندھیروں میں ڈوب جائے گا، اور یہ نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ میں، نہ پاکستان۔ اس میں کوئی شک نہیں بھائی صاحب۔ خدا کے لیے اس وقت سیاسی مفادات کو ترک کر دیجئے، ایک طرف رکھ کے کراچی کے امن کی خاطر آگے بڑھیے اور وہ فیصلے کیجئے جو چاہے ان پاپولر ہوں لیکن پاکستان کے امن سے چونکہ جڑے ہوئے ہیں، لہذا آپ کا کنٹریبیوشن یہ قوم کبھی بھلا نہیں سکتی۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو مختلف جے آئی ٹیز ہیں اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی، یہ جس قسم کی کنفیوژن میں پوری قوم کو ڈال دیا گیا ہے۔ آپ کو اس کی ذمہ داری کسی کی ایک پہ عائد کر دیجیے اور اس کے بعد جب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ آیا وہ ایویڈنس جو اس جے آئی ٹی کی بنیاد پہ جو آئی ہے وہ ایڈمیزیبل ہے یا نہیں ہے، اور اگر ایڈمیزیبل نہیں ہے تو پھر یہ ساری جتنی ایکسرسائز اس کے بعد جو ہے پھر 2-4 سال لوگ آگے پیچھے چلیں گے، اس کے بعد جو ہے کسی کی وفات ہو جائے گی، کسی کا جو ہے وہ قتل ہو جائے گی، کسی کا کچھ اور ہو جائے گا، اور پھر آپ جو ہے وہ کہیں گے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا۔ لائن میں بھی ڈسٹورشن جو ہے وہ آ رہی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بہرحال ایک اہم مسئلہ ہے، ہزاروں افراد جو ہے وہ انصاف کے متلاشی ہیں اور اس میں چیزوں کو چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے کہا کہ بے تحاشا کنفیشن جو ہیں وہ ویڈیو کنفیشنز موجود ہیں۔ ہاں جی بالکل، میں منصور دیکھیے اس وقت میں آپ کے چینل کے وساطت سے دستبستہ گزارش کروں گا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے، سپریم کورٹ کے کہ پلیز اس کا سو موٹو لیجئے، اور اس کو اس وقت قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، دائیں بائیں سے جو لوگ کنسرن ہیں، جو لوگ افیکٹ رہے ہیں، جو ابھی افیکٹ ہونے کے لیے آئندہ تیار ہو رہے ہیں، کہ جس طرح بخاری صاحب نے فرمایا کہ یہ دوبارہ ایرپٹ کرے گا سب کچھ اگر ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا، یہاں کو جل پہاڑ و جلور حرکت کی۔ اس میں ہماری اس وقت جو ہے پوری ہماری گزارش ہوگی آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ اس کا سو موٹو نوٹس لیجئے اور اس کو کسی کنارے لگائیے، تاکہ وہ خود کراچی کے ہیں، تاکہ کراچی میں جو ہم نے اتنے دہائیوں سے دکھ اٹھائے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ دوسرا یہ الحمدللہ یہ میرا ذاتی خیال ہے، میں سمجھتا ہوں سینئر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے ڈفر بھی کریں، کہ ہم ابھی پولیٹیکل میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی میں تو کہوں گا کہ دکھ اٹھائے ہیں، اب الحمدللہ یہ تیسرا چوتھا جو پولیٹیکل کنٹینیویشن ہے ٹینیور کی، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں، میچورٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ جرائم بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ، لیکن وی آر ناؤ ہیڈنگ ٹورڈ دی پولیٹیکل میچورٹی۔ اور اس پہ میں گزارش کروں گا پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی کہ اپنے تمام جتنے بھی ان کے بریگیڈیئر صاحب، لیکن آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں، اس جے آئی ٹی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ روش جو ہے وہ بالکل نہیں بدلی ہے، آج بھی صورتحال بالکل ویسے ہی ہے، کیونکہ جو ذمہ داران تھے وہ کہیں نہیں ہیں اس تمام تر جے آئی ٹی میں۔ دیکھیے نا، پولیٹیکل پارٹی کے ایک معزز رکن نے اور آنریبل منسٹر نے زید صاحب نے ہی تو یہ مدعا اٹھایا نا، ورنہ تو وہ اگر پولیٹیکل امیچورٹی کا اگر وہ اسی طرح مظاہرہ کرتے تو وہ جے آئی ٹی کو منوان تسلیم کر کے ان کی تو ذمہ داری بریگیڈیئر صاحب بالکل مختلف تھی۔ ان کی ذمہ داری تھی پروسیکیوشن کو بہتر کرنا، ایویڈنس پرووائڈ کرنا، سسٹم میں اصلاحات لا کے جو مجرمان ہیں ان کو سزا دلوانا۔ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ آ کے صرف پلاننگ کیا اور اس کے بعد ایک ہفتہ جو ہے وہ پورا میڈیا اس کی نظر ہو گیا۔
जी, अब देखिए ना, इसी के ऊपर बेस करके मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि सो मोटो नोटिस के लिए, और इस गुजारिश को अगर पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप देखिए फिर डिपेंड करता है प्रोसिक्यूशन पे और काउंसल्स पे कि अगर तो वो ढीलेपन का मुजाहरा करते हैं तो इसका मतलब है इसके पीछे पॉलिटिकल विल ही नहीं है, और अगर इसके पीछे पॉलिटिकल विल हुई तो फिर तगड़े लोग हमारे माशाल्लाह इतने जबरदस्त किस्म के हमारे वकला और बैरिस्टर्स हजरात हैं जिसकी पैरवी करें सुप्रीम कोर्ट में, तो आई एम श्योर कि जिस तरह के हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब, वो तो मैं नहीं समझता कि वो छोड़ेंगे, वो बिल्कुल वो इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और इसको कोई एंड लगा के छोड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि वो इस तरह इसको बिल्कुल सर एंड होना चाहिए, क्योंकि बेतहाशा जो है वो जिंदगियों से खेला गया और एक तवील अरसा जो है वो कराची आग और खून की रैली को जो होली थी इसको देखता रहा, और बिल्कुल जो है वो सर पे नज़र रखा गया इदारों की जानिब से, तमाम तर जो जिम्मेदारान थे हुकूमतों की जानिब से। लिहाजा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस इशू को जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। सलीम बुखारी साहब, ब्रिगेडियर अमजद अली साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।